شروع کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اے معزز سامعین، آج میں آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ان کا نسب نامہ بتاؤں گا۔ ان کا حسب نامہ یہ ہے کہ شیخ عبدالقادر بن ابو صالح بن موسیٰ بن عبداللہ یحییٰ زاہد بن محمد بن داؤد بن موسیٰ الجنون بن عبداللہ المہد بن حسن مثنى بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ یوں آپ 11ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے ہیں۔ آپ کی کرامات: ایک مرتبہ ایک خاتون جو کہ آپ کی معتقد تھی حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ یا شیخ، میرا بیٹا روحانیت کا شائق ہے، اس کو اپنی مریدی میں لے لیں۔ چنانچہ آپ نے کمال شفقت سے اس کو اپنی مریدی میں لے لیا اور اب آپ ہی کے پاس رہنے لگا۔ آپ نے حسب دستور اس کو درود اور وظائف کی تلقین فرمائی۔ کچھ عرصہ بعد اس نوجوان کی والدہ حضرت کے پاس آئی تاکہ آپ اپنے لخت جگر کے حال احوال کو دیکھیں، مگر جب انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا تو وہ جسمانی طور پر بالکل کمزور و نحیف ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے سوکھی روٹی اور نمک ملا پانی ایک مٹی کے پیالے میں رکھا ہوا تھا اور وہ لڑکا روٹی کو پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا تھا۔ خاتون چونکہ ماں تھی، ان کو اپنے بیٹے کی اس حالت پر بڑا ترس آیا اور پھر انہوں نے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو آپ مرغی کا سالن تازہ روٹی کے ساتھ تناول فرما رہے تھے۔ خاتون نے عرض کیا، یا شیخ، آپ خود تو مرغی کا سالن کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا سوکھی روٹی کو نمک ملے پانی میں بھگو بھگو کر کھا رہا ہے، اس طرح تو میرا دل دکھ رہا ہے۔ جناب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو اور اللہ ہی ان بوسیدہ ہڈیوں کو ایک بار زندہ کرنے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مرغی اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی۔ خاتون حیران اور ششدر رہ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی، جس وقت تمہارا بیٹا ولایت کے اس مقام پر پہنچ جائے گا اور صاحب کرامت ہو جائے گا تو اس کو بھی اسی غذاؤں کی اجازت ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک چور جناب غوث پاک کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوا، مگر اندر گھستے ہی اس کی بینائی جاتی رہی۔ اب اس نے ایک کونے میں چھپنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور بتایا کہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے لیے حکم ہوا اس کو ابدال تعینات کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام چلے گئے۔ آپ نے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کونے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو بلا لاؤ، مگر اس کو کچھ کہنا نہیں۔ خادم اس آدمی کو لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ اس نے آپ کے سامنے آتے ہی گڑگڑانا شروع کر دیا۔ آپ خاموشی سے اس کو دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اس آدمی کو معلوم ہو گیا کہ اس کی
تو دنیا بدل چکی ہے۔ آپ نے آدمی کو بتلایا کہ تمہیں ابدال مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے اس کو ضروری وظائف بتائے اور نصیحت کر کے اس کو رخصت کیا۔ یہ کرامت حضرت غوث پاک کی مشہور کرامتوں میں سے ایک ہے۔ ایک مرتبہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے۔ موضوع تھا صبر و ایثار۔ تمام حاضرین نہایت خاموشی کے ساتھ واعظ سماعت کر رہے تھے۔ یکایک آپ خاموش ہو گئے۔ ہر آنکھ آپ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہر شخص اپنی جگہ حیران و شزدر تھا کہ اچانک جناب غوث پاک کی خاموشی کا راز کیا ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے آسمان کی طرف نگاہ حق شناس اٹھائی اور چند لمحات سوچتے رہے۔ پھر سامعین سے ارشاد فرمایا کہ صرف 100 دینار کی ضرورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ بے شمار تھیلیاں آپ کے پاس پہنچ گئیں، مگر آپ نے صرف ایک تھیلی لے کر خادم کو حکم دیا کہ اس ہتھیلی کو لے جاؤ اور سونیزیا کے قبرستان میں ایک بوڑھے شخص کو دے آؤ۔ وہ شخص بربت بجا رہا تھا۔ اس کو کہنا کہ میں نے آپ کو بلایا ہے۔ خادم وہ ہتھیلی لے کر شونیزیا کے قبرستان میں چلا گیا۔ حاضرین بدستور حیران تھے کہ شیخ نے اچانک خاموشی اختیار کرتے ہوئے 100 دینار ہی کیوں مانگے اور نامعلوم بوڑھے کو کون سی ایسی ضرورت پیش آ گئی۔ اس کو فوری طور پر شیخ نے بھجوایا۔ اتنی دیر میں خادم قبرستان جا پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا نہایت انہماک سے بربت بجانے میں مصروف ہے۔ خادم نے اس کو سلام کیا اور دیناروں کی تھیلی اس کے حوالے کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تھیلی جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمہیں عطا کی ہے اور تمہیں بلوایا ہے۔ بوڑھے شخص نے دیناروں کی تھیلی کی طرف دیکھا اور تیز آواز میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو خادم اس کو جناب غوث پاک کی مجلس میں لے آیا۔ جب دونوں مجلس میں پہنچے تو تمام حاضرین ان کو دیکھنے لگے اور خاص طور پر ان کی نگاہوں کا مرکز وہ شخص تھا جس کو دیناروں کی تھیلی بھجوائی گئی تھی۔ آپ نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا اور اس کو اپنا قصہ بیان کرنے کا حکم دیا۔ بوڑھا کہنے لگا، یا حضرت، نوجوانی کے ایام میں بربت بجانے میں بڑا ہی ماہر تھا۔ دور دراز سے لوگ میرے اس فن سے متاثر ہو کر میرے پاس آتے تھے۔ جوانی سے گزر کر جب میں پختہ عمر کو ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ لوگوں میں اب میرے قدر شناس کی کمی ہو گئی ہے۔ لوگوں کی بے اعتنائی سے میں کافی مایوس ہوا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب اپنا ساز اور گانا صرف ان کو سناؤں گا جو مرے ہوئے ہیں۔ یہ طے کر سکے کہ میں نے قبرستان کا رخ کر لیا اور وہیں رہنے لگا۔ کافی عرصے سے میرا یہی معمول رہا۔ حسب معمول میں آج صبح قبرستان میں بربت بجا رہا تھا کہ مجھے ایک آدمی کی آواز آئی کہ اے شخص، کب تک تم اپنا گیت مرے ہوئے لوگوں کو سنائے گا؟ اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اسی غیبی آواز کو سن کر میں نے گانا بجانا بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اسی حالت میں ہی رہا تھا کہ مجھ پر بے خودی کی طاری ہونے لگی۔ عالم بے خودی میں میرے منہ سے اشعار نکلنا شروع ہو گئے کہ اے پروردگار، میرے پاس روز قیامت کے لیے کوئی سرمایہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے دل میں تیری رحمت و بخشش کی امید ضرور ہے۔ کل روز محشر میرے پروردگار، میرے پاس روز قیامت کے لیے سرمایہ نہیں سوائے اس کے کہ میرے دل میں تیری رحمت اور بخشش کی امید ضرور ہے۔
کل قیامت کے دن امیدیں رکھنے والے لوگ تیری بارگاہ میں بامراد ہوں گے۔ اگر میں اس سے محروم رہ گیا تو میری بد نصیبی پر مجھے بڑا ہی افسوس ہوگا۔ اگر صرف نیک لوگ ہی تیری بارگاہ میں بامراد ہوتے تو پھر مجھ جیسے لوگ کس سے فریاد کرنا ہوتے۔ میرا بڑھاپا روز محشر تیری بارگاہ عالیہ میں میری شفاعت کرے گا، اور مجھے تیری رحمت سے بڑی امید ہے کہ تو میرے بڑھاپے پر نگاہ کرم کرتے ہوئے اپنی جوار رحمت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لفظ کو ختم کر کے بوڑھا حضرت غوث پاک سے کہنے لگا کہ اے شیخ، میں نے ابھی یہی الفاظ ادا کیے تھے کہ آپ کے خادم نے ان کو مجھے آپ کی عطا کی ہوئی تھیلی دی اور آپ کا پیغام بھی دیا۔ اب میں آپ کے سامنے گانے بجانے سے صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ کہتے ہوئے اس نے بربط کو مجلس سے باہر لے جا کر توڑ دیا۔ آپ کی اس کرامت کی بدولت ایک مایوس انسان کو امید نظر آئی، اور جو شخص زندگی سے موت کو اچھا سمجھ رہا تھا اس کو ایک طرح سے نئی زندگی عطا ہوئی، اور دوسرے لوگوں کو ایک اچھا سبق حاصل ہوا کہ ہر حال میں اللہ کریم سے اچھائی کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی امید رکھی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے تو اللہ کریم از غیب سے کوئی بندوبست فرما دیتا ہے، جس کے متعلق انسان کو کسی قسم کا گمان تک نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کریم قادر مطلق ہے، غفور و رحیم ہے۔ اس کی مرضی و منشا کے بغیر کوئی امر دنیا میں واقع نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ کبیر کے لیے ہیں، کیونکہ وہی اس لائق ہے۔ تو دوستو، یہ آپ کا نظم نامہ اور چند کرامات آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ امید ہے کہ آپ ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اپنے دوستوں میں، اور لائک کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ کسی اور نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔